اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، جس میں ہم اپنے بھلے کے کام جو ہمارے ہی بھلے کے ہیں، ہمارے ہی کام کے ہیں، ہمیں فائدہ دینے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی وجہ سے اس کا حکم دے ڈالا ہے، ہم کو حکم دیا ہے، اور لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ہی فائدے کے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ دیتا اور ہمارے چوائس پہ چھوڑ دیتا تو وہ کام ہم کبھی بھی نہ کرتے اور نقصان اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے حکم نازل فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ وہ حکم ہم اللہ تعالیٰ کے مان جائیں، اور ہم خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی عبادت نہیں چاہیے، لیکن یہ ہمارے اپنے بھلے کی چیزیں ہیں کہ جن کو کر کے ہم وہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ حالانکہ جنت کی قیمت ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن تھوڑا سا کام کر کے، وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا، کہ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں لیکن اس گیدرنگ میں شامل ہو جاتے ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی تھی۔ ٹھیک چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے بہترین زندگی کی نیکیوں سے بھری ہوئی اور مضبوط ایمان والی، آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم پڑھ رہے ہیں میری پیاری بہنوں اتباع سنہ، کہ ہم کو کیوں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا ہے، اس کی دین میں کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور اتنے سارے لوگ جو اس وقت منکر حدیث ہو رہے ہیں یا حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جب ہم ان کا خدا نہ خواستہ سامنا کریں تو ہمارے پاس کیا دلائل ہونے چاہیے، ہم کس بیس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں۔ دین میں میری پیاری بہنوں ہر طرح کی لاجک موجود ہے۔ یو ہیو یور اون ریفرنسز، یو ہیو یور اون دلیل ٹو پریزنٹ، کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو یہ پتہ چلے کہ آپ سنت کو کیوں فالو کر رہے ہیں، آپ حدیث کو کیوں فالو کر رہے ہیں، اور حدیث کے بغیر آپ کا دین کیوں انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس قرآن لے لو، بس وہی کافی ہے، ان کے منہ کے سامنے ایک سورج روشن ہے کہ قرآن کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی اتنی زیادہ آیات موجود ہیں، اور ان سے یہ کوشچن ہے کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہم کیسے کریں اگر حدیث کو فالو نہ کریں تو۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا دماغ کیوں کام نہیں کرتا، کہ جب ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں سورہ نساء میں آیت نمبر 59 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے آپ کو اور مجھے بلایا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے میری پیاری بہنوں؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیجئے، ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کان کھڑے ہیں، ہمارے دماغ روشن ہیں، ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں آپ کے حکم کے لیے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمیں پکاریں، تو اس وقت فوراً کے فوراً جو ہے نا کان کھڑے ہو جانے کی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا تو کسی چیز کا حکم دینے والے ہیں اور یا کسی چیز سے منع کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیا کہنا ہے ہم نے؟ لبیک اللہم لبیک، جی کریں گے ضرور، سمعنا واطعنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو، جو تمہارے ہیڈز ہوں، جو تمہارے لیڈرز ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بالکل ساتھ ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ اگر اولی الامر
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حکم دے گا تو پھر صاحب امر کی بات مانی جائے گی. اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے ہی کہتے ہیں پھر اگر تمہارے درمیان کبھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے، لیٹس سے کہ صاحب امر جو ہے، جو لیڈر ہے، وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، ہسبینڈ ایسی بات کر رہا ہے، کوئی لیڈر ایسی بات کر رہا ہے، کوئی دینی جماعت کا بندہ ایسی بات کر رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں، اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اسے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. اب مجھے بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے کتاب قرآن، اللہ کے ورڈز کو دیکھو، اور رسول کو کیسے دیکھیں گے؟ احادیث، سنت، یہ مطلب ہے اس کا کہ ان کی طرف پلٹا دو. دیکھو، ڈھونڈو، قرآن کے بیچ میں بریف حکم ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی احادیث میں اس کی ایکسپلینیشن ملتی ہے، تو اس کی طرف پلٹاؤ، اس سے میچ کرو اور فیصلہ کرو. لیکن تب ہی کر سکتے ہو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ دیکھیں میری پیاری بہنوں، جنہوں نے دنیا کمانی ہے نا میری پیاری شہزادیوں، وہ اس وقت یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر کے اوپر، ہر فورم کے اوپر وہ اپنا جمع جتھا کریں گے اور لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور آوازیں لگائیں گے اپنی اور اپنی جماعت کی، اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کریں گے. اور ظاہر لوگوں کی اکثریت گمراہی کے اوپر ہوتی ہے، ان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہی باتیں سننی ہوتی ہیں جو ان کے کان سننا چاہتے ہیں، جو ان کے دل سننا چاہتے ہیں. تو یہ لوگ حدیث کو اور سنت کو چھوڑ کر اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، اور ان لوگوں کو وہی باتیں بتاتے ہیں جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. تو پھر ان کے لاکھوں کے ویوز ہوتے ہیں اور ان کے لاکھوں کے فالوورز ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوگا میری پیاری بہنوں؟ کیا ان کو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہے کہ یہی فالوورز اٹھ کے ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گے اور ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو نے سزا دی، ان کو دوہری سزا دے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. یہ بھی قرآن میں آتا ہے نا، یہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم فکر نہ کرو، ان کی بھی دوہری ہے اور تمہاری بھی دوہری ہے، کیونکہ تمہارے پیچھے بھی بہت سارے لوگ لگے تھے، تم کسی کے پیچھے لگے تھے، کوئی تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو میری پیاری بہنوں، یہ آیات تو تدبر کرنے کی ہیں، غور فکر. ایک بچہ بھی اگر بیٹھے نا تو وہ یہ کوشچن کرے گا کہ اللہ کی طرف میں کیسے پلٹاؤں؟ اگر میرا اختلاف ہو گیا کسی سے تو میں اللہ کی طرف کیسے پلٹاؤں؟ اور وہ سوچے گا تو کہے گا کہ اللہ کی طرف پلٹانا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نہیں آئیں گے نا، قرآن موجود ہے اپنی اصل شکل میں. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے پلٹاؤں؟ ان کی احادیث، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو. لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اللہ حق ہے اور حق کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ صحیح ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. ایمان کا تقاضا ہے، یہ انجام کار کے اعتبار سے بہترین ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ بہت اچھا ہوگا. تو اختلاف میں حجت کیا ہوتی ہے میری پیاری بہنوں؟ اختلاف پڑ جائے تو کرائٹیریا، کس کرائٹیریا کو فالو کرنا ہوتا ہے؟ ایک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب جا کے کسی بھی اتھارٹی کی بات مانی جائے گی جب یہ ان دو کے انڈر آئے گی. جیسے ایک واقعہ ہے نا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر، تو وہ چلے گئے راستے میں، کہیں لیڈر کو، جو بندہ تھا ان کا لیڈر، اس کو غصہ لگ گیا اپنے جو جماعت تھا، اس نے آگ بھڑکائی. اس نے کہا آپ کو پتہ نا اللہ اور اللہ کے رسول اور اولو الامر کی بات ماننی ہے، چھلانگ لگاؤ اس آگ میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیں دماغ انہوں نے استعمال کیا ہے. ہمارا معاملہ بالکل فرق ہوتا ہے، ابھی میں وہ بھی آپ کو سمجھاتی ہوں. انہوں نے کہا آگ ہی سے تو بچنے کے لیے ہم نے اسلام کو اختیار کیا ہے اور تم ہمیں آگ ہی میں جانے کے لیے کہہ رہے ہو، ہم نہیں بات یہ مانتے. اور انہوں نے اپنے اولو الامر کی بات نہیں مانی اور واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بندہ ہمیں آگ میں کودنے کے لیے کہہ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر دیتے تو تم مارے جاتے. یعنی حدیث کا مفہوم میں ایسا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے عقل سے کام لیا. اب میری پیاری بہنوں، یہ دیکھیں کہ گھر میں ماں باپ جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بچی حجاب نہیں کرے گی،
کیونکہ اس کا رشتہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی. تو اب اختلاف ہو گیا اولو الامر سے. اب بچی نے کیا کرنا ہے؟ وہ کدھر جائے گی؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ کس چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھے گی اور اس کو اختیار کرے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. ہسبینڈ نے کہہ دیا کچھ، اختلاف ہو گیا، اور ہسبینڈ اولو الامر ہے، وہ حکم دے رہا ہے کسی چیز کا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کہاں جائے گی وہ؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو پلٹائے گی. اور انسٹیڈ آف فائٹنگ آن ہر اون شی از گونا پریزنٹ آیات اینڈ احادیث. تو میری پیاری بہنوں، یہ ساری بات ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے کسی بھی معاملے کا فیصلہ کریں یا کس کو ہم تو ایک دم گڑبڑا جاتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا بھی کہتا تو اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ شوہر ہوتا. تو اب دیکھو میرا شوہر کہہ رہا ہے میں دوپٹہ بھی نہ پہنوں اور میں ان ناچ گانے والی پارٹیز میں جاؤں اور میں ناچوں بھی اور گاؤں بھی، اور میں تو پھر یہ بات بھی تو ماننی ہے. اور میری پیاری شہزادی، اللہ کی بندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق اگر خامند کہے گا تو پھر وہ اس قابل ہوگا کہ اس کی وہ عزت اور احترام ہو. اور اگر وہ ایسی بات نہیں کر رہا تو پھر محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں اور اس کو دلیلیں دیں. یہ نہیں کہ آپ کے دل میں بھی ایک چور بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں میں نے بھی سچ سنور کے جانا ہے اور میں اپنے ہسبینڈ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتی ہوں کہ وہ مجھے حکم دے رہا ہے. یہ دل کی باتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میری پیاری بہنوں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے بند اور کھلا سب برابر ہے. تو ہمیں اپنے دل کو بھی سچائی کے ساتھ کھنگالنا ہے، اور دوسرے جب ہمیں کوئی ایسا حکم دے رہے ہوں تو لڑائی جھگڑے اور کنفرنٹیشن کی بجائے اللہ کی آیات سامنے رکھ دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھ دیں. انڈائریکٹلی کسی دوسرے بندے سے کوئی ایسا لیکچر، کوئی ایسا کلپ اس بندے کو سنوا دیں. اس کی انا کو جگانے سے پہلے اس کے ضمیر کو جگا دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انا کو جگا دیتے ہیں، اس کے بعد جو مصیبت پڑتی ہے، لڑائیاں جھگڑے پڑتے ہیں، وہ اکڑ میں آ کے کہہ دیتا ہے، ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے اور وہ خود بھی گناہ گار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ گار کرتا ہے. لیکن اگر ہم ضمیر کو جگا دیں نا، محبت سے اور آرام سے، یہ سوچیں کہ یہ بھی میرا دوست ہی ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے، مسلمان ہے، اس نے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے، تو میں کچھ ایسی سچویشن کریٹ کرتی ہوں جس کی وجہ سے یہ ماننے والا بن جائے. عورتوں کو بڑا اچھا پتہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کیسے مانتے ہیں. یہ کوئی بھی نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے ہسبینڈ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے. اگر آپ نے اس کو ریسرچ نہیں کیا اور آپ اپنے ہسبینڈ کو اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پھر تو اور بات ہے. لیکن ہر عورت کو اپنے ہسبینڈ کا اچھا سا پتہ ہوتا ہے. جب تو چوڑیوں کی بات آتی ہے میری پیاری بہنوں، تو آپ تو رو دھو کے اس کو منوا ہی لیتی ہیں. گھر میں کوئی چیز لانی ہوتی ہے تو منوا لیتی ہیں، کوئی چیز چینج کروانی ہوتی ہے تو منوا لیتی ہیں. لیکن جب یہ باتیں آئیں گی کہ اللہ کا حکم، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہائے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا ہسبینڈ کیسے مانے گا. سب پتہ ہے الحمدللہ، ہم بہت زیادہ عقل مند لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے، وہ بڑی سمارٹ ہے اور بہت پیارے ایموشنز ہیں اس کے پاس. اس کا ایک آنسو بھی آدمی کا دل ہلا کے رکھ دیتا ہے، جس آدمی کے پاس دل ہو. تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی ہوئی ہیں اور اتنی اسٹرینگتھ دی ہوئی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ پوری ملت کو جو ہے نا بناتی ہے، جنریشنز کو سیٹ کر جاتی ہے. آدمی میں یہ طاقت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے جو عورت میں طاقت رکھی ہے. اور عورتوں کے دماغ بھی بہت زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں ان معاملات میں. ایموشنل طریقے سے کسی بھی صورتحال کو ہینڈل کرنا اور اس کو سالو کرنے میں عورتیں بہت ماشاءاللہ تیز ہوتی ہیں اور سالو کر لیتی ہیں، بشرط یہ کہ ان کا اپنا دل چاہ رہا ہو. تو میری پیاری بہنوں، تو یہ ایک حدیث تھی. اور ایک اور آیت آپ کو ایکسپلین کیا، ایک اور آیت ایکسپلین کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورۃ النساء کی آیہ نمبر 65 ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، لوگ کبھی بھی اچھے ایمان والے نہیں ہو سکتے،
ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ اب یہ کیسے مانیں گے اگر ہم حدیث کو ہی نہیں مانتے؟ خدا نہ خواستہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ کیسے اپنے اختلافات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسلٹ کریں گے؟ کیسے؟ جو حدیث کو نہیں ماننے والے ان سے پوچھیں یہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیسے کریں گے پھر؟ تو کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو بھی فیصلہ آپ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سرے تسلیم خم کر دیں، سمعنا واطعنا کہہ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہر وقت پلیز ڈونٹ مائنڈ، میں کیونکہ عورتوں سے باتیں کرتی ہوں، آئی ایم لائک یو، میں بھی تو، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں نا، تو میں کہتی ہوں کہ عورتوں کے اوپر اگر صرف اس بات پہ ہی کہ پلکنگ جو ہے یہ جو بھمیں بناتی ہیں اس پہ حدیث موجود ہے، صاف صحیح کنفرمڈ حدیث موجود ہے، اس پہ آ کے ہم گڑبڑا جاتے ہیں، اس پہ آ کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہی نہیں ماننے کو دل چاہتا، حالانکہ اٹس سچ اے اسمال تھنگ، لیکن اس پہ ہی ہمارا دل نہیں ٹھکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر دلوں میں تنگی نہ محسوس کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہماری جانوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کا یہ دل تھا کہ ہم سب کے سب جنت میں پہنچ جائیں، اور اس کے لیے وہ ہم کو وہ طریقے بتاتے ہیں کہ یہ کر لو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، یہ کر لو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اب وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے اپنی لگا دی اس سٹرگل میں اور اس مشن کو پورا کرنے میں، اور ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہ مانیں، اور اس نہ ماننے پر بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا خدا نہ خواستہ اپنا نقصان ہے، تو پھر یہ کاہے کی عقل مندی ہے؟ تو میری پیاری بہنوں یہ آیات نوٹ کر لیں کہ آپ کے دلوں پہ لکھی ہوئی ہوں، کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ حدیث کو نہیں ماننا تو آپ کہیں کہ تو پھر یہ کیا ہے۔ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 59، سورہ نساء کی آیہ نمبر 65۔ ابھی میں آپ کو اور بھی آیتیں بتاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے دلوں کو بھی کھنگالنا میری پیاری بہنوں، تھوڑا سا اپنے دلوں کو نرم کریں، اس مٹی کو نرم کریں۔ لیکن مٹی کیسے نرم ہوتی ہے؟ کھودنے سے، اس کے اوپر کلہاڑی چلانی پڑتی ہے، یا کوئی وہ اس کو کیا کہتے ہیں جو کھودنے کے لیے چیز ہوتی ہے، بیلچا، کوئی بھی ایسی چیز یوز کرے جس سے وہ کھدے، اس کے اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر جائے، کوئی ہلت جلت ہو، کوئی ایموشنز میں کوئی اتار چڑھاؤ آئے، کوئی پتہ تو چلے کہ ہم انسان ہیں۔ ایسا دل جو پورے کا پورا مٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، جو بس دنیا کی سوچ رکھتا ہے، بھائی صبح اٹھے، جاب کی، واپس آیا، کھانا کھائے، ٹی وی دیکھا، سو گئے، پھر اگلے دن وہی، تو پھر یہ تو جانوروں کی بھی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، کھانا ڈھونڈتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، پھر خواہش پوری کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں تھا، ہماری زندگی کا تو مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر کے اپنے اصل گھر میں جانا ہے۔ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم تو بے فکر ہو ہی نہیں سکتے، بالکل ساری نشانیاں پوری کی پوری ہونے والی ہیں۔ ہوش میں آ جانا ہے، ہم نے ہوش کرنا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی فکر کرنی ہے، اور کبھی بھی یہ مایوسی کا کلمہ نہیں منہ سے نکالنا کہ اب تو حالات ایسے ہو گئے جی، ہماری بعد والی جنریشن میں تھوڑا سا دین ہوگا اور اس کے بعد پتہ نہیں ان کا کیا دین ہوگا، ہمیں تو کوئی پتہ بھی کوئی نہیں، رہنے دو، جو کرتے ہیں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم نے کہنا ہے، دعا مانگنی، ہاتھ اٹھا کے، سجدوں میں رو کے، اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے کوئی کافر نہ ہو، اللہ میری نسل میں سے کوئی منافق نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نسلوں میں دین کے خدمتگار پیدا کر، اپنے فرما بردار پیدا کر، قرآن کے خدمتگار پیدا کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم رہنے والے پیدا کر، اور آخر تک ان کے کلمہ گو میری نسل میں سے ہوں۔ یہ دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا میری پیاری بہنوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2000 سال پہلے دعا کی تھی کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی کو اٹھا جو تیری کتاب پڑھے، ان کو حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب کی باتیں سکھائے۔
2000 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ نبی آئے، اور پھر وہ کیسے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شان دیکھیں ان نبی کی، صدقے چلے جائیں ہم سب ان کے اوپر. کتنی پیارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آ کے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے انہوں نے دین لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا. اور کس کی دعا پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہ. میری پیاری بہنوں دعا کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یہ دعا کریں. اب نبی پیغمبر تو نہیں آ سکتے تو ان کے فالوور تو آ سکتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے انبیاء کے ورثاء پیدا کر کہ وہ جو ورثہ انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب کا علم، حکمت، وہ چیز لے کر آگے چلیں اور لوگوں تک دین کا علم پہنچائے. اللہ تعالیٰ ایسا کر دے. اللہ تعالیٰ یہ 10 دن آ گئے ہیں ذوالحجہ کے، دعائیں کریں ہاتھ اٹھا کے اور رو کے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ان دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری نیکیوں کو قبول کرے، اور ہمیں ایک مرتے دم تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے، دین حق پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.